ہوئے کہ یہ سود ہے، یہ ایک درہم 36 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ 36 مرتبہ زنا کرنا آسان ہے، لیکن سود کا ایک درہم 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی سنگین جرم ہے۔ ارشاد فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا، اتنا بڑا اس کا گناہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں 73 درجے گناہ کے ہیں، سود کھانے والے کے گناہ 73 درجے کے ہیں، 73۔ اس میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے ساتھ بدکاری کیا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس حدیث کی سند کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء الرجال والجرح و تعدیل کے میزان پر رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ جس کو آپ نے اس سے پہلے ویڈیو کے اندر سنا ہے، اس بارے میں جو صحیح قول ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور جو غیر ثابت ہے، ثابت نہیں ہے، اس کی بھی جانچ پڑتال آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے جانچ پڑتال کے ساتھ کہ کیا اس کی سند صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں حکم دیا ہے کہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ تو ہر ایمان والے کو جانچ پڑتال کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ کوشش کریں گے تو جانچ پڑتال آپ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ حدیث کی سند کے بارے میں جانچ پڑتال کر سکے۔ ہر آدمی نہیں کر سکتا، لیکن پڑھا لکھا تو کر سکتا ہے، کوشش کرے گا تو یقیناً وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ مسلمان تحقیق کر سکتا ہے، ایمان والا تحقیق کر سکتا ہے، چھان بین کر سکتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عام حکم دیا ہے۔ تو تحقیق کرنی چاہیے، چھان بین کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے جھوٹی بات منسوب کرنا، ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109، 110 وغیرہ میں فرمایا، جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اتھینٹک ہے، جو صحیح سند کے ساتھ ہے حدیث، اسے بیان کرنی چاہیے، اسے دلیل کے طور پر ماننا چاہیے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اس تعلق سے کہ کیا سود کا کھانے والا اپنی سگی ماں سے زنا کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، یا اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ سود کا کھانے والا
جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر سنا ہے کہ سود کے کھانے والے کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ جس نے 1 درہم یعنی 1 روپیہ سود کا کھایا، اس کا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک خانہ کعبہ میں اپنی محرم عورتوں سے 70 بار زنا کرنے سے زیادہ ہے۔ تو یہ جو قول ہے، پہلی بات یہ ہے کہ سود کھانے کا صحیح حدیث سے اور قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ سود کھانے والا بہت گناہگار ہوتا ہے، اس کا بہت زیادہ گناہ ہے۔ سود کے کھانے والے پر، سود کے لکھنے والے پر، سود پر گواہ بننے والے پر، وہ الگ مسئلہ ہے کہ اسلام کے اندر قرآن اور صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ سود کا کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے سود کو چھوڑنے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ سود لینا نہیں ہے، نہ کسی کو دینا ہے، نہ سود کھانا ہے، نہ اس پر گواہ بننا ہے، نہ اس کو لکھنا ہے۔ یہ اسلام کے اندر سخت منع ہے، شدید منع ہے، سختی کے ساتھ منع ہے۔ لیکن کچھ حدیثیں ہیں جس کو دلیل میں پیش کیا جاتا ہے، اسی میں سے ایک یہ بات پیش کی جاتی ہے جیسا کہ ویڈیو میں آپ نے سنا ہے کہ کہا گیا کہ جس نے سود کا 1 درہم یعنی 1 روپیہ بھی کھایا تو اس کی برائی یہ ہے، اس کا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک خانہ کعبہ میں اپنی محرم عورتوں سے 70 بار زنا کرنے سے زیادہ ہے۔ تو یہ جو قول ہے یہ امام جعفر صادق کا قول ہے، یہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، اس بارے میں ہمیں کوئی صحیح حدیث نہیں ملی، بلکہ امام جعفر صادق کا قول ہے جو معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث کے کئی شواہد ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف بھی منسوب ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف بھی منسوب ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب ہے، اور بھی کچھ تابعی کی طرف منسوب ہے، اور کچھ صحابی کا موقوفاً قول بھی ہے اس تعلق سے۔ تو آئیے ہم اس بارے میں دیکھتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے تعلق سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود 70 گناہوں کے برابر ہے، جن میں سے سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے۔ اس حدیث کو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں، تو جان لیجئے کہ یہ جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کی سند ضعیف ہے، کمزور ہے، ویک ہے۔ اس کی سند میں یہ حدیث المشکات کے اندر حدیث نمبر 2826، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 2274، اسی طرح سے امام بہقی کی شعب الایمان کے اندر حدیث نمبر 5521، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 22424۔ اس کی سند میں خامی کیا ہے، علت کیا ہے؟ تو جان لیجئے کہ اس کی سند کے اندر عبداللہ ابن سعد المقری کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، متروک قرار دیا ہے، یعنی محدثینوں نے اس سے روایت لینے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا ہے، اس کے اوپر جرح مفسر ہے۔ اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، جبکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح کہنا اصولی طور سے غلط ہے، غیر معتبر ہے۔ اس حدیث کو حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسناد ضعیف لکھا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، کمزور ہے، اور لکھا کہ امام بوصیری نے بھی کہا کہ ھذا اسناد ضعیف، کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ اور اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ایک علت یہ بھی ہے کہ ابو معشر
یعنی نجیح ابن عبد الرحمن اکثر محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، کمزور ہے، ویک ہے. اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں سنن ابن ماجہ کی اس حدیث کی تحقیق میں کہ اس حدیث کے شواہد ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں، جیسے کہ المنتقى لابن الجارود کے اندر حدیث نمبر 647 ہے. اور خود محقق نے اس کتاب کے اندر اس حدیث کے تحت خلاصہ کیا ہے، لکھا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، اور لکھا ہے کہ حدیث کو منکر قرار دیا ہے کہ حدیث منکر اور باطل ہے. محقق نے وہاں پر اس کی نشاندہی کی ہے. اسی طرح سے یہ حدیث مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37 حدیث نمبر 25 2559 میں ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کئی طرح سے، کئی طرق سے منسوب ہے، اس کے بارے میں بھی ہم ایک ایک کر کے تحقیق آپ کے سامنے رکھتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 73 دروازے ہیں. اب دیکھیے کہ اس بارے میں مختلف الفاظ ہیں حدیث میں، کسی میں 30 کا ذکر ہے تو کسی میں 32 کا ذکر ہے تو کسی میں 33 کا ذکر ہے تو کسی میں 36 کا ذکر ہے، تو کسی میں 70 اور 73 72 76 کا بھی ذکر ہے. اسی طرح سے حدیث میں مختلف الفاظ آئے ہوئے ہیں، کسی میں 70 کا ذکر ہے تو کسی میں 72 کا ذکر ہے تو کسی میں 73 کا ذکر ہے تو کسی میں 76 کا ذکر ہے. بہرحال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب جو یہ حدیث ہے، جس میں مرفوع بیان کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 73 دروازے ہیں، یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2275 ہے، اور ابن المنذر کی الاوسط میں حدیث نمبر 8013 ہے، مستدرک الحاکم میں حدیث نمبر 2259 ہے. اس کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوری متن ہے، پوری حدیث ہے. اور اسی طرح سے سنن کبریٰ یعنی امام بہقی کی شعب الایمان کے اندر حدیث نمبر 5131 ہے، 5519 ہے، اس میں بھی پوری متن ہے. اس حدیث کے تحت محقق شیخ احمد نے لکھا ہے سند صحیح لیکن متن منکر ہے، جبکہ میری تحقیق میں اس کی سند بھی ضعیف ہے، کیونکہ سند کے اندر علت یہ ہے، خامی یہ ہے کہ ابراہیم نخعی مشہور مدلس ہیں، انہوں نے سما کی صراحت نہیں کی ہے، ان سے روایت بیان کی ہے، سننے کے بارے میں ڈیٹیل نہیں دیا ہے، اس کی بنا پر اصولی طور سے یہ سند ضعیف ہے. لیکن 73 کا ذکر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے موقوفاً ثابت ہے، جیسا کہ میں آگے وضاحت کروں گا. اسی طرح سے یہ حدیث صحیح الجامع کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1539 پر صحیح لکھا ہے اس حدیث کو، جبکہ اس کی سند ضعیف ہے اصولی طور سے، اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اسناد ضعیف، اور علت یہ ظاہر کی ہے، خامی یہ بتلائی ہے کہ اس کی سند کے اندر ابراہیم نخعی کی تدلیس ہے، انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے، جیسا کہ انوار صحیفہ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صفحہ نمبر 460 میں دیکھ سکتے ہیں. آگے لکھتے ہیں کہ موقوفاً یہ الفاظ ثابت ہیں 73 باب کے تعلق سے، 73 دروازے کے تعلق سے، کہ سود کے 73 دروازے ہیں، جیسا کہ انہوں نے حوالہ دیا ہے المروزی فی السنہ حدیث نمبر 201، اور اسی طرح سے والخلال فی السنہ حدیث نمبر 1496 میں، اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا، جیسا کہ میں آگے اور وضاحت کرنے والا ہوں انشاءاللہ. اسی طرح سے ایک اور طریق، ایک اور ترک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 22431 ہے، جس کے اندر
زنا کے 70 باب کا ذکر ہے کہ سود کے 70 دروازے ہیں، اور اس میں شرک کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ صرف ایسا ہی ہے۔ یہ لفظ صحیح ہے جیسا کہ میں آگے وضاحت کروں گا، لیکن اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر علامس مشہور مدلس ہیں اور انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے، سننے کے بارے میں ڈیٹیل نہیں بتلایا، اس کے لیے اس کی بھی سند یہ ضعیف ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب حدیث کو الضیاء المقدسی نے السنن والاحکام کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 392 میں لکھا کہ اس کے اندر ابو معصر یعنی نجیح راوی ضعیف ہے، کمزور ہے، جس کی بنا پر ضیاء المقدسی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ابن العراق الکنانی نے تنزیہ سریہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 195 میں لکھا ہے کہ نجیح جو راوی ہے اس کو اکثر محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، کمزور قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے مفتی ابن باز نے حاشیہ بلوغ المرام لابن باز صفحہ نمبر 500 میں لکھا کہ اس کی سند کے اندر نجیح راوی جو ہے یہ ضعیف ہے، اکثر محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، نجیح کو۔ اسی طرح سے دوسرا ترک، اس بارے میں دوسرے ترک کو حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 424 میں، اور امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1931 میں، اور امام عقیلی نے الجوفا الکبیر کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 257 میں اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے امام بخاری کی تاریخ الکبیر کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 95 میں اس کے اندر ایک راوی ہے عبداللہ ابن زیاد، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منکر الحدیث قرار دیا ہے، اس کے اوپر جرح مفسر کیا ہے۔ اور ابن الجوزی نے الموضوعات میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 20 میں لکھا لیس بصحیح کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے حافظ ذہبی نے ترتیب الموضوعات کے اندر 196 میں لکھا ہے یہ باطل ہے، یعنی غلط ہے یہ روایت، یہ حدیث۔ اسی طرح سے دوسری سند عبداللہ ابن السلام سے ہے، مصنف عبد الرزاق میں حدیث نمبر 19706 میں، طبرانی کبیر میں حدیث نمبر 411، امام بہقی کی شعب الایمان کے اندر حدیث نمبر 5514۔ اس کو کئی لوگوں نے ضعیف قرار دیا ہے، ضعیف الاسناد لکھا ہے، جیسا کہ امام شوکانی نے الفوائد المجموعہ کے اندر 149 میں لکھا اسناد فی ضعیف کی اس کی سند ضعیف ہے۔ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر حدیث نمبر 1531 میں لکھا کہ صحیح ہے، ان کا صحیح لکھنا غیر معتبر ہے، صحیح نہیں ہے، اصولی طور سے اس کی سند ضعیف ہے، جو عبداللہ ابن السلام سے ہے۔ اسی طرح سے تیسری سند انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، امام بہقی کی شعب الایمان کے اندر حدیث نمبر 5523 میں خود وضاحت کی گئی ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سے حافظ ذہبی نے ترتیب الموضوعات کے اندر 197 میں لکھا کہ اس کی سند کے اندر طلحہ ابن زید متروک ہے، یعنی اس سے محدثین نے روایت نقل کرنے کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح سے امام سخاوی نے العجوبیہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139 میں لکھا کہ اس کی سند کے اندر طلحہ ابن زیاد ہے، جس کو امام بخاری نے منکر الحدیث قرار دیا ہے، امام نسائی وغیرہ نے بھی اس کو متروک قرار دیا ہے، اس کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سے ابن الجوزی نے الموضوعات کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 22، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 248 میں لکھا لیس بصحیح کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ کون سی؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے چوتھی سند برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، طبرانی فی الاوسط کے اندر حدیث نمبر 7151 میں، امام منذری نے الترغیب کے اندر الترغیب و ترہیب میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 69 میں لکھا اسناد صحیح او حسن او ما قاربہما۔ لکھتے ہیں ایک تو کنفرم فیصلہ کر نہیں پا رہے ہیں، لیکن
اندھیرے میں تیر مار رہے ہیں امام منذری. کہتے ہیں کہ یہ جو برا ابن عازب سے روایت ہے یہ یا تو صحیح ہے یا تو حسن ہے یا تو اس کے قریب ہے. یعنی صحیح فیصلہ یہ کر نہیں پا رہے ہیں. ان کا اس کو صحیح یا حسن یا اس کے قریب کہنا یہ مبہم ہے, لہذا ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح سے امام ابو حاتم رازی نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو مرسل قرار دیا ہے کہ یہ مرسل ہے, جیسا کہ المراسل لابن ابی حاتم کے اندر 245 اور 916 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں. تو تابعی کی مرسل روایت بھی سندن ضعیف ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی طرح سے ایک سند عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے. امام العقیلی نے فی الزوفا کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 296 میں لکھا کہ اس کی سند ضعیف ہے. معلوم ہوا کہ جو مرفوع حدیث ہے وہ سند کے اعتبار سے غیر ثابت ہے, صحیح نہیں ہے, واللہ عالم. اسی طرح سے محدث سخاوی نے العجوبہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132 میں لکھا کہ اسناد لئیس بن ابی سلیم کی وجہ سے ضعیف ہے, کیونکہ یہ ضعیف راوی ہے. اور اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب حدیث کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے التہذیب میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 123 میں مرسل لکھا ہے. یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات سند صحیح ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے امام عقیلی نے الجوفا میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 296 پر لکھا کہ یہ مرسل ہے اور اس کی سند لعین ہے, یعنی کمزور ہے. اسی طرح سے حافظ ذہبی نے بھی میزان الاعتدال میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 234 میں لکھا ہے کہ عمران ابن انس کا ذکر کیا ہے اور لکھا کہ اس کی سند مرسل ہے اور یہ مرسل لعین ہے, یعنی کمزور ہے. اسی طرح سے امام سخاوی نے العجوبہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132 میں لکھا یہ زیادہ منکر ہے. اسی طرح سے یہ حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف موقوفاً منسوب ہے. اس میں 1 درہم کھانے کا گناہ اللہ کے نزدیک 36 بار زنا کرنے کے برابر بتایا گیا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 22423 ہے. اس کی سند بھی ضعیف ہے کیونکہ سند کے اندر لئیس بن ابی سلیم ضعیف ہے, جیسا کہ امام سخاوی نے وضاحت کی. اور ایک علت یہ ہے کہ حکم لم یدرک من علی, یعنی حکم کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے. اس بنا پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ سند غیر ثابت ہے, صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے قعب احبار کہتے ہیں کہ میرے نزدیک 33 مرتبہ بدکاری کرنا اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں جانتے بوجھتے سود کا 1 درہم کھاؤں. قعب احبار کہتے ہیں کہ میرے نزدیک 33 مرتبہ بدکاری کرنا اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں جانتے بوجھتے سود کا 1 درہم کھاؤں. ان کے قول کی دلیل دیکھ سکتے ہیں مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 21958 ہے. اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر سفیان ثوری کی تدلیس ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بارے میں ابن الجوزی کی الموضوعات کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 248, وہ ابن اساکر کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 147, سنن دارقطنی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 16, شعیب الایمان کے اندر حدیث نمبر 5516 اور شعیب ارناؤت کا اس روایت کو صحیح الاسناد لکھنا غیر معتبر ہے. دوسری سند کو موقوف کہا گیا ہے. عبداللہ
ابن حنزلہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کا وہ 1 درہم جو انسان جانتے بوجھتے کھائے 36 مرتبہ بدکاری سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں حدیث نمبر 21957 پر ہے۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے، کیونکہ عبداللہ ابن حنزلہ یہ تابعی ہیں، انہوں نے بیچ میں صحابی کا واسطہ چھوڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بیان کی ہے، اس بنا پر یہ منقطع روایت ہے۔ اور کعب احبار سے یہ موقوفاً، یعنی یہ قول جو ہے کعب احبار سے ثابت ہے، جیسا کہ میں آگے وضاحت کروں گا۔ اور شعیب برناؤت کا اس حدیث کو مرفوع لکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ میری تحقیق میں عبداللہ ابن حنزلہ راوی کے صحابی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی ہے جو کہ مرسل منقطع ہے۔ امام ابراہیم ابن اسحاق الحربی، جن کی ولادت 158 ہجری ہے، وفات 285 ہجری ہے، انہوں نے کہا لیس لہ صحبہ، کہ یہ صحابی نہیں ہیں۔ اسی طرح سے تہذیب التہذیب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 324 میں دیکھ سکتے ہیں، اکمل تہذیب الکمال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 313 میں دیکھ سکتے ہیں، اور امام بخاری نے بھی کہا ہے اس بارے میں کہ یہ صحابہ کے بعد کے ہیں، جیسا کہ الاصابہ فی تمیز صحابہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 109 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور امام ابن البر نے کہا کہ یہ حدیث مرسل ہے، جیسا کہ التحصیل فی مراسل کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237 میں دیکھ سکتے ہیں۔ مزید حوالے کے لیے آپ دیکھیے اس حدیث کے بارے میں ابن الجوزی کی الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 246، ابن اساکر کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 147، مسند بزار میں حدیث نمبر 3381، سنن دارقطنی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 16، اور ابن ابی عاصم فی الاحاد کے اندر والمسانی حدیث نمبر 2759، اسی طرح سے طبرانی فی الاوسط میں حدیث نمبر 2703، اور ابن عقیلی کی فی الجوفہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 258، اور شعیب الایمان کے اندر حدیث نمبر 5517 کے اندر ہے کہ عبداللہ ابن حنزلہ نے آگے کعب احبار کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضعیف سند سے ہے، طبرانی کبیر میں حدیث نمبر 11216، اور طبرانی فی الاوسط میں حدیث نمبر 2967 میں، طبرانی صغیر میں حدیث نمبر 224، اور شعیب الایمان کے اندر حدیث نمبر 5518 وغیرہ میں۔ اسی طرح سے کعب احبار تابعی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک 33 مرتبہ بدکاری کرنا اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں جانتے بوجھتے سود کا 1 درہم کھاؤں۔ مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 21558 ہے، جو حدیث عبداللہ ابن حنزلہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے، وہ تو مرسل ہے، منقطع ہے، جس کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے، اور جس میں عبداللہ ابن حنزلہ نے کعب بن احبار کے قول کو بیان کیا ہے، وہ کعب تابعی کا قول ہے، اور اس تابعی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کعب جو تابعی ہیں یہ مجہول الحال ہیں، تو مجہول الحال تابعی کا قول حجت نہیں ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر تابعی کا قول بھی ہو اور صحابی کے قول کے مخالف ہو تو بھی حجت نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے السنہ کے اندر السنہ المروزی کی حدیث نمبر 211، 210، 209 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً قول ہے، جس میں سود کے 70 باب کا ذکر ہے، 70 دروازے کا ذکر ہے، اور اس میں شرک کا ذکر ہے۔ یہ الفاظ تو صحیح ہے، لیکن اس کی سند میں سفیان ثوری اور ابراہیم نخعی کی تدلیس ہے۔
बल्कि 70 का जो जिक्र है ये अल्फाज सनदन ज़ईफ है, मतन में भी थोड़ा सा फर्क है। जो दूसरी मतन है उसके अंदर 73 बाब का जिक्र है जो कि उसकी सनद सही है, जैसा कि मैं आगे वजाहत करूंगा। इसी तरह से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो हदीस है वो अल सुन्ना अल मरोजी की हदीस नंबर 215 में भी है, जैसा कि नजीह रावी उसके अंदर ज़ईफ है और सईद उल मुकरी ये रावी भी ज़ईफ है अक्सर मुहद्दिसीन के नज़दीक, जिसकी बिना पर उसकी सनद गैर मोतबर है। इसी तरह से अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मौकूफन ये रवायत है जिसमें कहा गया है कि सूद के 73 दरवाजे हैं और शिर्क भी ऐसा ही है। यह कौल मौकूफ है, हुक्मन मरफू है। यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने सुना होगा, तभी इन्होंने इस तरह से कहा है कि सूद के 73 दरवाजे हैं और शिर्क भी ऐसा ही है। यह कौल अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बासनद सही साबित है। लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बासनद सही सूद के खाने का गुनाह मां से जिना या निकाह करने की बात बासनद सही साबित नहीं है, न मौकूफन न मरफूअन। आइए इसका हवाला देख लीजिए, किताब अस्सुन्ना अबी बकर खिलाल की हदीस नंबर 1496, इसकी सनद सही है। इसी तरह से मुसनद बज़ार हदीस नंबर 1935, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक हदीस नंबर 15347, इसकी मतन सही है लेकिन सनद ज़ईफ है, क्योंकि इसकी सनद के अंदर सुफियान सौरी और इब्राहिम नखई की तदरीस है। इसी तरह से मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हदीस नंबर 22012 में देख सकते हैं, अल मरोजी की फी अल सुन्ना हदीस नंबर 198 में, और सही तरगीब के अंदर हदीस नंबर 1852, फतहुल गफ्फार में हदीस नंबर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1195 वगैरह के अंदर देख सकते हैं। लेकिन खुलासा कलाम यही है मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, कि सूद खाने का जो सबसे, ये तो ये है कि सूद के बारे में बताया गया है कि इसके 73 बाब होते हैं, 73 दरवाजे होते हैं। उसमें से सबसे कम सूद खाने का जो गुनाह है वो शिर्क जैसा है, शिर्क जैसा बताया गया है। ये बात तो बासनद सही साबित है अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कौल से। लेकिन इसके अलावा जितनी सनदें हैं दिगर सहाबा से मौकूफन या मरफूअन या इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके, जिसमें कहा गया है कि सूद के 76 दरवाजे हैं, 76 बाब हैं, उनमें सबसे कम कि जो 1 रुपया भी अगर सूद खाता है तो गोया कि वो अपनी मां से निकाह करता है। सबसे कम गुनाह यह है कि वो अपने मां से निकाह करता है, अपनी मां से जिना करता है। ये बात बासनद सही साबित नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।